وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں. آیتین تسنیہ، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ دونوں، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا. فَمَحَوْنَا، تو مٹا دی ہم نے. محو کرنے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے ماہی، مٹانے والے، کفر اور شرک کو. تو مٹا دی ہم نے آیت اللیل، رات کی نشانی، یعنی رات کی نشانی ہم نے اندھیری بنائی، رات کو اندھیرا بنایا، یہ مراد ہے. وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن. مبصر، مبصر جو ہے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. بصر جو ہوتی ہے دن کی نشانی، یعنی روشن بھی ہے اور روشن کرنے والی بھی، یعنی دن میں چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، چیزوں کو دکھانے والی. اگر آپ دیکھیں غور کریں تو مبصر کا لفظ کس سے ہے؟ بصر سے. اور بصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نگاہ یا دیکھنا. تو مبصر دیکھنے والا یا دکھانے والا. ٹھیک ہے، تو مؤنث اس لیے ہے کہ آیت ہے، آیتن مبصرتن صفت موصوف ہے. تو یہ نشانی دیکھنے والی ہے، یعنی روشن ہے اور روشنی کرنے والی. اور بعض نے کہا کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے اور دن کی نشانی سے مراد سورج ہے. تو چاند جو ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی جیسے دن کی ہوتی، اس کی اپنی روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ روشن کرتا نہیں، جبکہ سورج اپنی روشنی بھی ہے اس کی اور وہ روشنی دیتا بھی ہے. کہتے ہیں نا چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا. اور پھر چاند اس لیے محو ہو گیا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. محو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹنا. تو چاند کم ہوتے 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 بالکل ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب مٹا دیا اس کو رات کی نشانی. تو یہ دو معنی کیے گئے کہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائے. پھر ایک نشانی رات ہے اور ایک نشانی دن ہے، یا ایک نشانی رات میں بنائی اور ایک نشانی دن میں بنائی. اور رات کی نشانی چاند اور دن کی نشانی سورج. اور سورج جو ہے وہ روشن بھی ہے اور روشن کرتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے ہمیں. سورج نکلتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی. تو مبصر کا معنی دکھانے والا. یہ دو نشانیاں اللہ نے کیوں بنائی اور یہ کنٹراسٹ کیوں پیدا کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زائد، زیادہ کے لیے. فضیلت بھی اسی سے، فاضل بھی اسی سے، یعنی زائد. فضل اچھائی کے معنوں میں آتا ہے اور فضول زائد کے معنوں میں، برے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. دن کو کیا فضل؟ روزی رزق، کام کاج کرو. اور رات آرام کرو، یہ بھی تو فضل ہے. عبادت کرو اللہ کی، تاکہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فضل کون دیتا ہے؟ اللہ. کوشش انسان کرتا ہے لیکن دینے والا اللہ ہی ہے. صرف اتنا نہیں کہا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا، کیا کہا؟ فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. اب دیکھیے کہ یہ جو فضل انسان کو ملا ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز پر فضیلت ہے؟ سب مخلوق پر، اشرف المخلوقات ہے. نباتات پر، حیوانات پر، جمادات پر انسان فضیلت رکھتا ہے. ایک فضیلت تو اللہ نے آلریڈی ہمیں دے ہی رکھی، عقل سمجھ کے ساتھ فضیلت. اور ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو مزید کوشش کرنی پڑتی ہے. یہاں اس فضیلت یا فضل کا ذکر ہے جس میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی. دنیاوی کوشش یعنی کام کاج، محنت مزدوری، ہاتھ پاؤں مارو، محنت کرو، دن کو بھی رات کو بھی. اور ساتھ ربکم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ خواہ تم کتنی بھی کوشش اور محنت کرو تو بھی رب کے اذن سے ہی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا. رب کو نہ بھولو. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین،
گنتی سالوں کی. گنتی کس کو کہتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کو. جیسے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. تو 365 کیا ہے؟ عدد. ٹھیک ہے. والحساب، اور حساب کتاب، یعنی اس کی مزید کاؤنٹنگ ہے، اس کے مزید آگے تقسیم. مثلا ہم کیا کہتے ہیں؟ سال میں 365 ڈیز ہیں اور پھر 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں اور ہر دن میں 24 گھنٹے. یہ کیا ہے؟ حساب لگانا، یعنی ان کو گننا. ایک تو ہے عدد اور پھر آگے اس کو مزید گن کے حساب کتاب کرنا. تو اللہ نے سالوں کی گنتی اور سالوں کا حساب ہمیں اختیار کرنے کو رات اور دن کی نشانی دی. یعنی چاند کو دیکھ کر بھی ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں اور سورج کو دیکھ کر بھی. ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر ہے. اگر رات اور دن نہ ہوتے تو تم حساب کیسے کرتے؟ حساب کا ذریعہ اللہ نے بنایا. یہ عدد جو ہے نا، یہ نمبر ہے، سمجھ گئے؟ اور حساب کیا ہے؟ جمع تفریق کرنا، تقسیم کرنا، یعنی مائنس پلس ڈویژن جو ہے یہ حساب ہے. گنتی جس کو آپ کہتے ہیں، کیلکولیشن کرنا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر دینی معاملات میں کیلنڈر کو سامنے رکھنا اور یاد رکھنا بے حد ضروری. مثلا اب محرم شروع ہوا ہے، محرم کا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہوا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ محرم ہے، حساب ہی نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم اس کی فضیلت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو اس میں فضل رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے نیکی کرنے کا. آپ اس سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید پہلی مرتبہ یہ روزے رکھیں. یعنی رمضان سے پہلے لوگ روزے کب رکھتے تھے؟ محرم میں. پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا لیکن محرم کی فضیلت بالکل ختم نہیں ہوئی. اب اس میں کیا ہے؟ پورے سال کے مقابلے میں محرم میں نفلی روزے رکھنا زیادہ بہتر، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا. اب یہ اگر نہیں پتا ہو ہمیں یہ سب باتیں تو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ فضل ہے نا اللہ کا، ورنہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ہر دن سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے کچھ پر فضیلت دی. اسی طرح عشرہ ذوالحج، اس میں ہر نیکی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اور اگر کسی کو اتنا ہوش ہی نہ ہو کہ ذوالحج شروع ہوا اور ختم ہو رہا ہے اور اب کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم اسلامی کیلنڈر کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہت سے فضائل سے غافل ہو جاتے. اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اسی طرح سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، لیکن عموماً ہم دھیان ہی نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حج ایک خاص دن، خاص مہینے پہ آتا ہے. رمضان خاص موقع پر آتا ہے. اگر آپ گنتی نہیں کریں گے تو رمضان کو مس کر جائیں گے، اور اگر رمضان مس کر گئے تو آپ نے ایک فرض عبادت چھوڑ دی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں. تو یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. کیلنڈر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اوقات کا حساب عبادات کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح سورج سے اور کیا وابستہ ہے؟ سورج نکلا یا نہیں، کب نکلے گا کہ اس سے پہلے نماز پڑھنا فجر کی. زوال ہو گیا یا نہیں، کیونکہ ہمیں ظہر پڑھنا. ڈھل گیا کہ نہیں، عصر پڑھنا ہے. غروب ہوا کہ نہیں، اگر غروب سے پہلے ہی آپ پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح رات گہری ہوگی، وَحَوْنَ آیَةَ اللَّيْلِ، تو آپ عشاء پڑھیں گے، اندھیرا ہوگا تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ نے ہماری سہولت کے لیے سب کچھ بنایا ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور حساب میں پھر صرف سالوں کا حساب نہیں بلکہ سارا حساب کتاب. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے مراد دین و دنیا سے متعلق. صرف دین نہیں، صرف دنیا نہیں، دین و دنیا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مل کے بنتی. کل شیء، ہر چیز کو، فصلناہ، کھول کر رکھا ہم نے اس کو، کھول کے بیان کیا اس کو. فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا کرنا، الگ الگ کرنا. اسی سے لفظ تفصیل ہے. تفصیل سے بتائیے، یعنی ایک ایک پوائنٹ کر کے، الگ الگ کر کے، کھول کھول کے.
اور تفصیلا، تفصیلاً بیان کرنا. جی آپ نے مفعول کی قسمیں پڑھی تھی؟ اسم مفعول پیج 117 پیج 39. اسم مفعول، اسم مفعول جس پر کوئی فعل واقع ہے، جیسے کل ہم نے مفعولہ کا لفظ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں، جن کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ قسم نمبر 2 جس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق، نظر آ رہا ہے پیج 41 پہ. مفعول کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے نا. اور منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ زبر ہو. یہ وہ منصوب اسم ہے جس میں فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. اب اس آیت میں فعل کون سا ہے؟ فصلناہ. فصلناہ روٹ کیا ہے؟ فے صاد لام. فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے. تفصیلہ کیا ہے؟ مصدر. ٹھیک ہے. تفصیل کیا ہے؟ مصدر. فصلنا کیا ہے؟ فعل. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے. کون سی خبر؟ جو اس فعل میں دی جا رہی، یعنی جو بات فعل میں کی جا رہی. کیا بات یہاں کی جا رہی سائت میں؟ فصلناہ، یہی کی جا رہی ہے نا. کیا معنی فصلناہ؟ کھول کے بیان کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ کل شیء، ہر چیز کو. اب اس بات کو اتنا بھی اگر کہہ دیں تو معنی پورا ہو جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کیا. لیکن اس بات کی تاکید کے لیے اسی مادے سے مصدر کو دوبارہ لایا گیا تفصیلا. کس لیے لایا گیا؟ تاکید کے لیے، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھول کھول کے بیان کیا. یہ عربی زبان کا ایک طریقہ ہے. کیا کہ فعل کے بعد اسی روٹ سے مصدر لے آتے ہیں آخر میں، اور یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کی بہت ساری مثالیں آئیں گی. اور جہاں مثال آئے وہاں کیا یاد رکھنا ہے؟ بات میں زور ہے، تاکید ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہیں. تفصیلا مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. فے صاد لام ادھر بھی ہے اور فے صاد لام ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو فصلناہ تفصیلا، کھول کے بیان کیا ہے ہم نے اس کو تفصیلاً. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا تفصیلی طور پہ. تفصیلاً بیان کیجئے، یہ وہی تفصیلاً ہے، عربی سے لیا ہوا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النحل 89 میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی. ٹھیک ہے. پھر سورۃ الانعام آیت 38 میں آتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ قرآن کیا ہے؟ دراصل سارے علوم کا مجموعہ ہے، لیکن انسانوں کی عقل اس تک پہنچی نہیں. جتنی جتنی انسان کی عقل ترقی کرتی جائے گی اتنے ہی گہرے معنی قرآن سے انسان اخذ کرتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ وقت اس کے ساتھ لگائیں گے اتنے زیادہ خزانے اس سے پائیں گے، کیونکہ مبارک کتاب ہے نا، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں. تو جتنا زیادہ اس کو دیں گے اس سے زیادہ ہی آپ کو دے گی. اور اس میں ہر چیز کو خوب خوب کھول کے بیان کر دیا گیا. فصلناہ تفصیلا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا.
اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے اس کی قدر پہچانتے ہیں. سب کاموں کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت نہیں، بہت مصروف ہے. جو فارغ ہوں گے تو پڑھیں گے. بہرحال آیت کیا بتاتی ہے ہمیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے کنٹراسٹ رکھا ہے. ہر روز آپ کو اللہ یہ سبق سکھاتا ہے. یاد رکھو دن دن نہیں رہے گا، رات رات نہیں رہے گی. دن بھی بدل جائے گا، رات بھی بدل جائے گی. اچھے حالات بھی چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، اور برے دن بھی گزر جائیں گے. ہر چیز امتحان ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی. دن کے اپنے فائدے ہیں اور رات کے اپنے فائدے ہیں. القصص میں آتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورۃ النبا میں. ایک اور چیز اس آیت میں غور کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے رات کا ذکر کیا پھر دن کا ذکر کیا. اسلامی کیلنڈر میں بھی رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے. یعنی رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. پہلے مشکلات ہوں گی پھر آسانی ہوگی. ان مال عسر یسرا، یہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں ان مال یسر یسرا. ان مال عسر یسرا. یسر یسرا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب یسر ہوتی ہے تو ہمیں یاد ہی کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے. جب عسر آتی ہے تو پھر ہمیں ہوش آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ عسر کب ٹلے گی، تو کہا گیا ساتھ ہی ہے یسر بھی. عسر میں یسر کو ڈھونڈ لو. رات ہے، اندھیرا ہے، لیکن اس میں آرام بھی کتنا ہے. اگر رات نہ ہو تو دن میں کام بھی نہ کر سکے. بہت سے لوگ جو بہت مصروف ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ دن اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے. لیکن جب دن لمبے ہوتے ہیں تو بھی ہم راضی نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں صرف آرام چاہتے ہیں، صرف روشنی چاہتے ہیں، یا صرف وہ نعمتیں چاہتے ہیں، اور اس کی کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں جو صرف روشنیوں کے طالب ہیں، جو صرف اچھے حالات چاہتے ہیں. اللہ نے چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے اس میں عسر لازم ہے، اندھیرا لازمی ہے، مشکلات ہوں گی. اور جو مشکلات سے نہ گزرے، جو رات نہ گزارے، وہ دن کو بھی نہیں صحیح استعمال کر سکتا. آپ دیکھیے کہ اگر رات نہ آئے نا، اور اگر رات ہو اور ہم سو نہ سکے کسی ایک دن، دن کیسے گزرتا ہے؟ اگر کسی رات آپ نہ سوئے ہوں تو وہ دن بھی کیسے گزرتا ہے؟ مشکل ہوتا. اگر تکلیف نہ ہو تو نعمت کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. روشنی تک پہنچنے کے لیے رات کے اندھیرے سے گزرنا لازم ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. مثلا ایک بیج پہلے کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں، اندھیرے میں. کتنا عرصہ وہ وہاں رہتا ہے، پھر پھوٹ کے نکلتا ہے. اور پھر جب نکل بھی آتا ہے تو جب تک وہ کوئی قابل توجہ درخت نہیں بنتا، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. اسی طرح انسان کا بچپن، انسان کی تعمیر کی عمر، چاہے وہ 50 سال کا ہو کہ اپنی تعمیر شروع کرے، وہ سب کیا ہے؟ اندھیرے کا زمانہ ہوتا ہے. اور اس میں انسان مایوسی کے بار بار اس کو دورے پڑتے ہیں، فلاں تو وہاں تک پہنچ گیا اور میں ابھی یہیں کھڑا ہوں. دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے کوئی مقام یا منزل یا مرتبہ یا کوئی نعمتیں پائی ہیں، وہ اس سے پہلے ایک اندھیرے میں تھے نا. پیغمبروں کو اللہ نے کب نبوت دی؟ 40 سال کی عمر میں. وہ 40 سال کیا تھے ان کی زندگی کا؟ اندھیرا، اندھیرے کا دور تھا، جس کے بارے میں آتا نا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. تو مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ مشکل نہ آئے.
خواہ علم کا معاملہ ہو، خواہ مال کا ہو، خواہ کسی بھی نعمت کا ہو، اس کی قیمت دینا ضروری ہوتا ہے۔ جو اندھیرے میں نہ رہ سکے وہ روشنی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ روشنی کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آخرت سے پہلے بھی اندھیرا ہے قبر میں، اور دنیا میں آنے سے پہلے بھی اندھیرے میں تھے، ایک نہیں 3 پردوں میں تھے ماں کے پیٹ میں۔ اسی کا نام اجلت ہے اصل میں۔ رات کٹنے کا انتظار نہ کرنا کیا ہے؟ اجلت، جلد بازی۔ تو سبب کیا ہے؟ کامیابی کس سے ملتی ہے؟ صبر سے۔ ان النصر مع الصبر، اور صبر کیا ہے دراصل؟ اندھیرے میں سکون سے رہنا، مشکلات میں آرام سے رہنا، جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہنا، اور جو کام ہم سے چاہتا ہو وہ کرتے رہنا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور یہ نشانیاں ہر روز 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ آپ کو ملتی ہیں۔ روز سبق۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کام کرو، کام کوشش کرو، محنت کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ والحساب، اور حساب کر کر کے دن گنو، اس کورس کے اتنے دن باقی ہیں اور اتنے سبق ہو گئے ہیں اور اتنے دن گزر چکے اور اتنے باقی۔ اور تو یہ کیا ہے؟ یہ حساب کتاب بھی انسان کو کوشش میں ایک امید دلاتا ہے، اور یہ گنتی کرتا رہتا نا انسان، اتنے پیسے ہو گئے اب اتنے اور چاہیے، اتنی یہ چیز ہوگی اب اتنی اور چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسانی کوشش ہے۔